الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175، 176 سے 177 کو میں آج عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عقائد کا اجمالی خاکہ بیان فرمایا ہے کہ عقائد بنیادی بات ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اس بات کا نام نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ اللہ رب العزت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کا درجہ کمال یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو شخص اللہ کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، یعنی اسے وحدہ لا شریک سمجھے، اسے ازلی ابدی سربدی اور جناب والا مسجود اور معبود سمجھے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بلکہ اس کی ذات اور جملہ صفات مقدسہ پر زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے۔ من آمن باللہ۔ اس کے بعد فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت پر یعنی آخرت سے مراد یوم حشر، یوم قیامت ہے، اس پر بھی ایمان لائے کہ آخر میں نے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے میری عمر مقرر کر دی ہے وہ میں نے دنیا میں گزارنی ہے، اس کے بعد بالآخر موت ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم برزخ یعنی قبر میں گزارنا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ یوم حشر میں یعنی آخرت کے دن میں سب کو مطلب ہے کہ اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ایمان کامل ہونے کے لیے۔ جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت پر بھی ایمان لانا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والملائکہ، ملائکہ پر بھی ایمان لے آئے، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نورانیون یتشکل بانواع مختلفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوری مخلوق بنایا، مختلف شکلوں میں انہیں بنایا ہے، اور فالمدبرات امرا، ان کی مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور ان کی جناب والا نہ یہ مؤنث ہیں نہ یہ مذکر ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، معصوم مخلوق ہیں۔ یہ بھی فرشتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھا ہے، کرامن کاتبین کہتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، گناہ لکھ رہا ہے۔ وہ بھی فرشتہ ہے کہ جو سور اٹھا کر جناب والا کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے اللہ کے حکم کی۔ وہ بھی فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہے اور ہوائیں چلاتا ہے۔ اور وہ بھی فرشتہ ہے جو لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اس کے محبوب کی ذات و برکات پر تسبیح جناب علیہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو الغرض ان گنت فرشتوں کی ان گنت ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا لی ہے، ان پر ایمان لانا بھی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ بھی سن لو والکتاب، یہ الکتاب یعنی معرفہ فرمایا، یعنی اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف۔ اس کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا صرف اسی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس سے قبل جو اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد پر جناب والا زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام پر صحف وغیرہ صحیفے وغیرہ نازل فرمائے۔ یہ کتاب ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جب اس پر اسی کتاب نے تو بتایا ہے کہ ان نبیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور ان پر جناب والا فلاں فلاں نبی پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو یہ مصدق کتاب ہے۔ جب ہم تصدیق کرنے والی کتاب پر ایمان لے آئیں گے تو یوں سمجھو کہ ہم نے ساری کتابوں پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرمایا والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اللہ تبارک و تعالی
सेलेक्ट करता है, मुंतखब करता है, वलाकि यज्तबी, जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपनी मखलूक में से, नुफूस ताहिरा में से उन्हें चुन लेता है। नबी कभी इबादत से नहीं बनता, रियाजत से नहीं बनता, ज़ुहद तकवे से नहीं बनता। ये विलायत तो मिल सकती है, मकाम विलायत और मरातब तो तय कर सकता है, लेकिन नबूवत एक ऐसा मनसब है जो खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी से जिसे चाहता है इस लायक समझता है अता फरमाता है। और नबूवत देकर कभी खाले के कायनात ने किसी से नबूवत वापस नहीं ली है, क्योंकि ये वो मनसब है कि जिसको अता करता है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी वो खुद फरमाता है। तो फरमाया वन नबी जीन, और जितना नबी हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात तक 1,24,000 या कम बेश सबका नबीउल अंबिया सरदार है मेरा महबूब रहमत लिल आलमीन अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन है। इसीलिए तो फरमाया कि जहां अन नबीयीन पर ईमान लाना जरूरी फरमाया, वहां फरमाया कि खातमन नबीयीन, कि यानी मुस्तफ़ा की ज़ात बबरकात पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई जिल्ली, ना कोई बरूजी, ना कोई तशरी, ना कोई तकवीनी, कोई भी नहीं आएगा। जो आएगा नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, लेकिन किसी सूरत में वो नबी नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अकायद का अजमाली खाका बयान फरमाया है। उसके बाद क्योंकि ये अल्लाह के ज़ात पर और जनाब वाला उसकी आखिरत यौम आखिरत पर और किताबों पर, कुरान पर और नबियों पर ये ईमान लाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा किया है कि ऐ मेरी मखलूक, मैंने जिसे चाहा, तवज्जो है कि मैंने जिसे चाहा उससे जनाब वाला कि अपने हिसाब से ही बनाया है। किसी को खूबसूरत बनाया तो किसी को बदसूरत बना दिया, किसी को मैंने छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दे दिया, किसी को हसीन और महजबीन बनाया तो किसी को देखने के काबिल नहीं बनाया, किसी को सही सालिम बनाया, किसी को माजूर बनाया, किसी को मैंने औरतमंद और अमीर बनाया तो किसी को मैंने फकीर और गरीब बना दिया। ये खालिक के कायनात की अता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन लोगों को खिताब करके फरमाया, अब हुकूकुल इबाद की तरफ इंसानों को मुतवज्जे फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें माल की दौलत और फरावानी जो अता की है, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है आतल माला अला हुब्बिही, कि तुम अपना माल मेरी मोहब्बत की खातिर जनाब अल्लाह तुम भी खर्च करो, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। ये नहीं कहा कि दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है कि जनाब वाला हम चाहते हैं कि ज़कात तक अदा करें, हम कोई खैरात दें तो लोग देखें, नमूद व नुमाइश के लिए, नमूद व नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि इस तरह दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता ना हो कितना दिया है, यानी इतना खामोशी से दो, किसी पर एहसान जिताकर ना दो, किसी पर जनाब वाला कि तुम मिन्नत लगाकर ना लो, किसी को तकलीफ देकर ना दो, बल्कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में आतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में माल दो। किसको दो? ज़वेल कुर्बा, सबसे पहले अपने कुराबतदारों को दो। पहले रिश्ते के एतबार से नस्बी कुराबतदार, उसके बाद सबबी कुराबतदार, उसके बाद जनाब अल्लाह सोहबत के कुराबतदार, यानी इन सब का ख्याल करो कि जब भी कोई जरूरतमंद हो तो इनका ख्याल करो कि इन कुराबतदारों को माल जरूर दिया करो। लेकिन हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं है, न नस्बी कुराबत को मद्देनजर रखा है, न जनाब वाला सोहबत की कुराबत को मद्देनजर रखा है, न सबबी कुराबत को मद्देनजर रखा है। हम तो अपनी मर्जी से देते हैं कि ताकि जहां हमारा नाम निकले, हम आतल माला अला हुब्बि ज़वेल कुर्बा, और कुराबतदारों को अदा करने के बाद वल यतामा, यतीम को दो जिसका कोई बाप नहीं है, सर कमाने वाला नहीं है और बेसरो सामानगी के आलम ने जनाब वाला जिंदगी के अय्याम बसर कर रहा है। क्योंकि मेरे दुर्रे यतीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया है कि खुद दुर्रे यतीम होकर दुनिया के यतीमों की परवरिश फरमाई है। जनाब वाला वो यतीमों की परवरिश फरमाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तुम भी यतीमों के सर पर हाथ रखो। ये नहीं है कि यतीम के वारिस बनो तो उसके माल को हड़प करो, ला तकरबू माल अल यतीम, इसीलिए फरमाया कि यतीम के माल के करीब न जाओ, बल यतामा। उसके बाद फरमाया बल मसाकीन, और मिस्कीनों को भी दो। मिस्कीन शरीयत में वो होता है कि जो जिसे व्हाइट वाश या सफेद पोश कहते हैं, यानी बज़ाहिर तो वो किसी से मांगने वाला नहीं होता,
ہوتا, ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا, اس کی انا اسے اجازت نہیں دیتی. حقیقت میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ رات کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں ہے, صبح کا ہے تو رات کا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا. والمساکین, اس کے بعد فرما وابن السبیل, اور جناب والا مسافروں کو دو. مسافر اگر امیر ہے, مسافر کون ہے؟ شرعی مسافت, جہاں نماز قصر ہوتی ہے اتنا سفر کر کے جائے تو اسے مسافر کہا جاتا ہے. اور وہ مسافر وہ ہوتا ہے کہ اگر مالدار ہے کہ اس کا مال چوری ہو گیا ہے یا جناب اللہ جیب کٹ گئی ہے تو جناب اس مسافرت کے عالم نے اگر کوئی زکوٰۃ یا کوئی خیرات دینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. یہ الگ بات ہے بعد میں آ کر اپنے وطن میں اگر وہ صاحب مال ہے تو اس کا ازالہ کر کے صدقہ و خیرات کر دے, لیکن اس وقت اس کے لیے لینا جائز ہے اور دینے والے کو دینا جائز ہے. والسائلین, اس کے بعد وہ سوالی لوگ جو مانگتے ہیں. ان منگتوں میں سے دیکھو کہ آج پروفیشنل منگتے بہت زیادہ ہیں, لیکن دیکھو کہ کون ہے اس بات کا استحقاق رکھتا ہے, کون ہے کہ باقی یہ مانگنے والا جو ہے یہ مستحق ہے, اس کو جناب والا دو. اور فرمایا جناب والسائلین وفی الرقاب, اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص ایسا کسی کا غلام ہے اور وہ جناب والا اتنا اسے تنگ کرتا ہے, ذلیل و رسوا کرتا ہے, لیکن کیا کرے مجبور ہے, وہ اس کا زر خرید غلام ہے, تو اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح آزادی مل جائے. اس کے پلے کچھ نہیں ہے, اگر کوئی اس پر رحم فرما کے اس کے مالک کو رقم دے کر اسے چھڑا لے تو یہ بھی جناب والا بہت بڑا ثواب ہے. یہ تو ہو گیا جناب والا. اب حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اپنے فرائض کی طرف متوجہ کرتا ہے, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھو. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو قائم رکھو یعنی مسلسل نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا ارشاد کئی سو مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے. اور اس کے بعد اسی لیے فرمایا کہ جناب اللہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر, دانستہ طور پر جسے نماز ترک کی وہ کافر ہے. کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور کافر جو ہے وہ بتوں کے آگے جا کر جھکتا ہے. وآت الزکات, اور جناب اللہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے, صاحب نصاب ہے, سال گزر چکا ہے, تو اسے چاہیے کہ زکات یقیناً ادا کرے, ورنہ بغیر زکات کے یہ مال جو ہے کہ قیامت کے دن یہی مال سانپ بن کر اس کے گلے میں جناب اللہ اژدہا بن کر اسے ڈستا رہے گا. وہ جی چھڑانے کی کوشش کرے گا تو وہ بولے گا کہ مجھے اب جی کیوں چھڑاتا, میں تیرا وہی مال ہوں کہ تو زکات نہیں دیا کرتا تھا. اور قرآن پاک میں ایک مقام پر ہے فتق و جباہم, جو سونا چاندی اپنے پاس رکھتا ہے جس کی زکات نہیں ادا کرتا تو اس کو جناب والا گرم کر کے اس کے سے پیشانی پہ داغ لگائے جائیں گے اسی سونے اور چاندی کے ساتھ جناب والا. اسی لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ لوگ اور جناب والا کہ جو ول موفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ خوش نصیب لوگ جو جس سے وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں, کیونکہ وعدہ وفا کرنا یا وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے. سرکار نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن, منافق کے 3 نشانیاں ہیں. اذا وعدہ اخلف, پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, تو وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائے, جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور وہ خوش نصیب لوگ کہ جو جناب والا کہ ہر وقت ثابت قدم رہتے ہیں. کوئی مشکل آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی جنگ و جدال آ جائے, کسی قسم کی تکلیف آ جائے, وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو فرمایا یہی خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ سچے لوگ ہیں, یہی وہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. تو ان آیات بینات سے پتہ چلا ترتیب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جناب والا اجمالی خاکہ عقائد کا جناب والا مختصر سا خلاصہ بیان فرما دیا کہ ان عقائد پر جب تک جناب والا یقین کامل نہیں رکھو گے, ایمان نہیں لاؤ گے, تو تب تک تم ایمان والے ہو نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کا اجمالی خاکہ جناب والا بیان فرمایا کہ اس میں بھی بتا دیا کہ اپنے مال کو جناب میری محبت میں غریبوں کو, یتیموں کو, ذوی القربى والجتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین
मुजाहिदीन व फिर रिकाब, इन सारों की तरतीब बता दी है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़राइज़ के बारे में बताया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जनाब वाला जब वादा किसी से करो तो वादा हर लिहाज से पूरा करो, और अगर मैं आजमाइश करूं और इम्तिहान लूं तो हर इम्तिहान में साबित कदम रहो, और जनाब वाला सब्र का दामन किसी सूरत में ना छोड़ो। तुम बेहतरीन सच्चे लोगो। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता।